انسان کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کا کبھی وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے طور پر کیا کچھ نہیں سوچتا اور کیا کچھ منصوبے نہیں بناتا، مگر ہوتا وہی ہے جو طے ہوتا ہے۔ آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے اور دکھانے والے ہیں، یہ حال ہی میں راولپنڈی میں پیش آیا، جب عین رخصتی کے موقع پر دلہن دل کا دورہ پڑنے سے اللہ کو پیاری ہو گئی، اور پھر شوہر نے بھی کچھ ایسا کیا کہ آپ سن کر اور دیکھ کر ششدار رہ جائیں گے۔ یہ سب کیسے، کب اور کہاں اور کیوں پیش آیا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ حال ہی میں پاکستان راولپنڈی کے علاقے میں شادی کی تقریب میں اختتامی موقع پر اچانک خوشیوں بھری تقریب قیامت خیز منظر میں تبدیل ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق عین رخصتی کے وقت دلہن روتی ہوئی جب سٹیج پر کھڑی ہوئی تو وہ ایک دم سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مہمانوں اور اہل خانہ نے اپنے طور پر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ مل سکی، جس کے بعد اسے ہاسپٹل لے کر بھاگے، جہاں ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی۔ ساتھیوں، یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے لیے جب ہم نے معلومات اکٹھی کیں تو معلوم ہوا کہ مہین، جس کی عمر 25 سال تھی، راولپنڈی میں ہی پیدا ہوئی۔ ماں باپ دونوں مہین سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مہین، جو بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، اسکول کے زمانے میں ہی مہین کو رحمان سے محبت ہو گئی۔ رحمان کے ٹیوشن اکیڈمی میں اس کا کلاس فیلو تھا۔ دونوں میں بے پناہ محبت نے جنم لیا۔ میٹرک کے بعد ہی مہین کے ماں باپ کو رحمان کا علم ہو گیا۔ باپ اور بھائیوں کے غصے سے بچنے کے لیے مہین نے گھر میں موجود میڈیسن کھا لی اور تب معدہ واش کرنے سے بچ گئی۔ گھر والے زیادہ محتاط ہو گئے اور سمجھایا کہ بیٹا وہاں شادی ممکن نہیں کیونکہ ان کی کاسٹ مختلف ہے۔ مہین ابھی تو سمجھ گئی، مگر رحمان کو دل سے نہ نکال پائی۔ وقت گزرتا گیا اور رحمان اسٹوڈنٹ ویزے پر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلا گیا۔ دونوں کا آپس میں رابطہ رہا۔ بات تب بگڑی جب مہین کی گریجویشن کے بعد مہین کا رشتہ خاندان سے آیا، اور باپ نے بھی چاہا کہ مہین کا خاندان میں ہی وقت پر رشتہ ہو جائے۔ مہین کو جب معلوم ہوا تو اس نے اپنی ماں کو صاف انکار کر دیا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف اور صرف رحمان کے ساتھ، ورنہ نہیں کرے گی۔ رحمان بھی مہین کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے شدت سے محبت کرتے تھے، مگر مہین کے والد کسی صورت ماننے کو راضی نہیں تھے۔ مہین نے جب دیکھا کہ گھر والوں کو کسی صورت منا نہیں پا رہی تو بیمار رہنے لگی۔ کافی علاج کروایا، مگر وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ تمام ٹیسٹ بھی اس کے کلیئر تھے، مگر ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ اس کا بخار کیوں ختم نہیں ہو رہا۔ باقی لوگوں نے بھی مہین کے والد کو سمجھایا کہ وہ بیٹی سے ضد نہ لگائیں، اور رحمان بھی اچھا لڑکا ہے، باہر پڑھ کر آیا ہے اور اچھی جاب بھی لگ چکی ہے۔ بہرحال چاروں نہ چار باپ کو ضد ختم کرنی پڑی، اور بیٹی کی بات مان کر اس نے مہین کا رشتہ تو رحمان سے طے کر دیا۔ لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھا، اور کہاں وہ مہین سے بے حد پیار کرتا تھا، مگر اس نے ان سب وجوہات کے باعث وہ مہین کو ٹھیک سے نہیں بلاتا تھا اور اسے روکھے لہجے سے بات کرنے لگا کہ مہین کے لیے بھی ناقابل برداشت بات تھی۔ رحمان نے مہین کو سمجھایا کہ وہ فکر نہ کرے، اور بڑوں کی ناراضگی وقتی ہوتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہین اور رحمان کی شادی بھی طے ہو چکی تھی اور تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی۔ رحمان شادی کی دل سے تیاریوں میں مصروف تھا اور پاکستان آ چکا تھا۔ شادی تقریباً 1 ماہ بعد تھی۔ ایک رات مہین کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور شدید ہارٹ اٹیک آیا، جس کے باعث وہ انتقال کر گیا۔ یہ سانحہ اچانک تھا کہ سبھی اس غم میں مبتلا یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ مہین کی شادی سے خوش نہیں تھے اور اسی پریشانی کو لے کر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ مہین نے بھی یہ بات دل کو لگا لی کہ شاید اس نے اپنی خوشی کی خاطر اپنے باپ کو دکھ دیا اور وہ اس ناراضگی میں ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ گھر والوں نے شادی ملتوی کر دی اور تاریخ آگے بڑھا دی، مگر یہ غم مہین کو کھائے جا رہا تھا۔ اس نے اللہ سے اور اپنے باپ کی قبر پر جا کر بہت معافی مانگی۔ اس کے دل کو کسی طور پر چین نہیں تھا۔ دوسری طرف رحمان کے چھٹیاں بھی ختم ہونے کو تھیں۔ رحمان کے گھر والوں نے مہین کے گھر بات کی کہ ہم سادگی سے شادی کر دیتے ہیں، کیونکہ رحمان کو واپس جانا ہے، ورنہ بات سال پر پڑ جائے گی۔ اب تو سبھی خاندان میں تاریخ کا بتایا جا چکا تھا۔ 2 مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، لیکن نہ جانے کیوں مہین اپنے دل سے یہ بات پچھتاوا نہیں نکال پا رہی تھی، اور وہ ساری رات روتے گزار دیتی۔ رحمان اس کو بہت سمجھاتا تھا، مگر کوئی بھی بات اس کے دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر شادی کا وقت نزدیک آیا، مگر مہین جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا زیادہ رونے لگی۔ بات پر رونے لگتی، رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ دوسری طرح رحمان بھی پریشان تھا، مگر مہین اس کے دل کی خوشی اور سکون تھی۔ اس نے مہین کو کہا بھی کہ دیکھو، ہم نے ایک دوسرے کو پانے کے لیے کیسا وقت گزارا ہے اور کیا کچھ سہا ہے۔
زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، تم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہو اور صبر کے ساتھ کام لیتے میری دلہن بن جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کر رکھوں گا، تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گی اور یقیناً تمہیں خوش دیکھ کر تمہارے والد صاحب کی روح بھی سکون میں آ جائے گی۔ مہین رحمان کی ہر بات سے متفق بھی تھی، مگر یہ سب اسے وقتی طور پر سکون دیتا، مگر بعد میں دل ویسا ہی ہو جاتا۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ خاندان کے کچھ لوگوں کی شمولیت کے ساتھ سادگی کو محلوظ خاطر رکھا گیا۔ مہین کچھ دن سے اپنے رونے پر بالکل اختیار حاصل نہیں کر سکی تھی۔ شادی والے دن چاہ کر بھی وہ خود کے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ نکاح ہوا اور رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ مہین کا رونا دیکھ کر اس کی ماں اور بہن بھائی بھی اپنا ضبط کھو رہے تھے۔ رخصتی کے لیے وہ اسٹیج سے اٹھی اور اپنی ماں سے لپٹ کر داڑھیں مار مار کر رونے لگی، معافیاں مانگنے لگی اور روتے روتے وہ زمین پر گر اور بے ہوش ہو گئی۔ سبھی نے کوشش کی کہ کسی طرح ہوش میں لایا جائے، مگر وہ بے سود ہو چکے تھے۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پانی پلانے کی کوشش کی گئی، فوراً ایمبولینس لائی گئی اور ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی اور دل کا دورہ پڑنے کا سبب بتایا گیا۔ زیادہ رونے سے دل کا دورہ پڑا ہے۔ رحمان کی خوشیاں دوستوں کی قیامت میں بدل چکی تھیں۔ وہ سکتے کی سی کیفیت میں آ چکا تھا، نہ ایک آنسو بہایا، نہ ہی کچھ سمجھ پایا، اور مہین کو دفنانے کے بعد وہ بے اختیار ہو گیا۔ اپنا ذہنی توازن قائم نہ رکھتے ہوئے قبر کو پاگلوں کی طرح کھودنے لگا، جہاں سب لوگ بڑی مشکل سے واپس لایا۔ ہاسپٹل لے جایا گیا، کافی دن اس کا علاج چلتا رہا۔ اب وہ تو بہتر ہے، مگر ہنسنا بولنا جیسے بھول چکا ہے۔ اللہ اس کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو سچی سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔